محمد۔ مومنین، ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس ہمیں جس موقع پر، جس جگہ پر، جس مقام پر ہمیں اپنے امام کی ضرورت ہو، ہمارا امام اپنی تعلیمات کے ساتھ موجود ہے۔ مگر افسوس، صد افسوس کہ جب جس امام نے پلٹ کر ہماری طرف دیکھا، ہمیں اپنے مقام اور جگہ پر نہیں پایا۔ تو آج اپنی اس کوتاہی کا احساس کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو کلکلائے زبانی سے نکال کر عملی طور پر اپنے امام کے ساتھ متمسک ہونے کی کوشش کریں۔ امام کی تعلیم کردہ دعا ماہ ذی الحجہ کے لیے کون سا موقع ہے کہ جہاں ہمیں ہمارے امام کی ضرورت ہو اور امام نہ ہو۔ ابھی ہم نے آج کے دن کی دعا پڑھی اور اب اس ماہ ان ایام کے دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ہے وہ جو بلند و بالا عزت کا مالک ہے، پاک ہے وہ جو صاحب جلالت شان و عظمت والا ہے، پاک ہے وہ قدیمی قابل فخر حکومت کا مالک، پاک ہے وہ جو چٹیل پتھر پر چونٹی کے پاؤں کے نشان دیکھتا ہے، پاک ہے وہ جو فضا میں پرندے کے اڑنے کا خط دیکھتا ہے، پاک ہے وہ جو ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے راتوں اور زمانوں کی تعداد میں، نہیں معبود سوائے اللہ کے سمندر کی لہروں کی تعداد میں، نہیں معبود سوائے اللہ کے اور اس کی رحمت بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں، نہیں معبود سوائے اللہ کے درختوں اور کانٹوں کی تعداد میں، نہیں معبود سوائے اللہ کے بادلوں اور اون کے ریشوں کی تعداد میں، نہیں معبود سوائے اللہ کے پتھر اور ڈھیلوں کی تعداد میں، نہیں معبود سوائے اللہ کے پلکوں کے جھپکنے کی تعداد میں، نہیں معبود سوائے اللہ کے رات میں جب تاریک ہو جائے اور صبح کو جب وہ روشن ہو، نہیں معبود سوائے اللہ کے ہواؤں اور بیابانوں اور صحراؤں کی تعداد میں، نہیں معبود سوائے اللہ کے آج سے سور پھونکنے کے دن تک۔ اے اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، جو یکتا ہے کوئی اس کا ثانی نہیں، اسی کی حکومت ہے، اسی کے لیے حمد ہے، اسی کے ہاتھ میں بھلائی اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ گواہی دیتے ہیں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، وہ یکتا ہے کوئی اس کا ثانی نہیں، وہ یکتا بے نیاز، نہ اس نے کوئی زوجہ کی نہ کوئی بس کا بیٹا ہے۔ گواہی دیتے ہیں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، جو یکتا ہے کوئی اس کا ثانی نہیں، وہ یکتا و بے نیاز ہے، نہ اس نے جب کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، نہ کوئی اس کا ہمسر و ثانی ہے۔ گواہی دیتے ہیں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، جو یکتا ہے کوئی اس کا ثانی نہیں، اسی کا ہے ملک اور اسی کے لیے حمد ہے۔ وہ زندہ کرتا اور موت دیتا ہے، وہ زندہ ہے جسے موت نہیں، اسی کے ہاتھ میں بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ بس ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، جو سنتا ہے اللہ جو اس کو پکارے، نہیں ہے بجز اللہ کے کوئی انتہا۔ گواہ ہیں کہ اللہ کا جس کی اس نے دعوت دی، کیوں کوئی دور ہوں اس سے جس سے وہ دوری کرے۔ یہ ہے اور یہ ہے اللہ کے لیے اول و آخر۔ اے معبود، یہ وہ دن ہیں کہ جن کو تو نے دوسرے دنوں پر فضیلت و بزرگی دی، تو نے اپنے احسان و رحمت سے یہ دن ہم کو دکھائے، پس ان دنوں میں ہم پر اپنی برکتیں نازل کر اور اپنی نعمتوں میں وسعت فرما۔ اے معبود، ہم سوال کرتے ہیں کہ ان دنوں میں ہماری رہنمائی کر،
راہ ہدایت پاک دامنی سرد سے چشمی کی طرف، اور ان میں ہمیں اپنا پسندیدہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہر شکایت کی امید گاہ، اے ہر سرگوشی کے سننے والے، اے ہر جماعت پر حاضر گواہ، اے ہر راز کے جاننے والے، سوالی ہیں کہ ان دنوں میں ہم سے مصیبتیں دور کر دے، ان ایام میں ہماری دعائیں قبول کر اور قوت عطا کر، ان دنوں میں ہمیں اس عمل پر مدد اور توفیق دے جس سے تو راضی ہو۔ اے معبود، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، رحمت نازل فرما سرکار محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اے اللہ، ان دنوں میں ہمیں بخش اپنی خوشنودی، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے، اور ہمیں اس بھلائی سے محروم نہ کر جو تو نے آسمان سے نازل کی، اور ہمارے گناہ دھو ڈال۔ اے غیبوں کے جاننے والے، ان دنوں میں ہمارے لیے ہمیشگی والی جنت واجب کر دے اے معبود، اور ہمارا کوئی گناہ نہ رہنے دے مگر یہ کہ تو اسے بخش دے، نہ کوئی اندیشہ مگر یہ کہ تو اسے دور کر دے، نہ کوئی قرض مگر یہ کہ تو اسے ادا کر دے، نہ کوئی گمشدہ چیز مگر یہ کہ تو واپس دلوا دے، نہ دنیا اور آخرت کی کوئی حاجت باقی ہو مگر یہ کہ تو اسے پورا فرما دے اور آسان کر دے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے معبود، اے چھپی چیزوں سے واقف، اے گرتے آنسوؤں پر رحم کرنے والے، اے دعائیں قبول کرنے والے، اے زمین و آسمان کے پروردگار، اے وہ جس کو آوازیں شبے میں نہیں ڈالتی، ان دنوں میں اپنی طرف سے آتش جہنم سے آزاد کیے ہوئے اور رہا کیے ہوئے قرار دے، نیز اپنی جنت میں داخل شدہ اور نجات یافتہ شمار کر، اپنی رحمت سے اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے رحمت نازل فرما سرکار محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد